أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس یادداشت سبق 1 سے 20 تک حصہ اول نماز کے ذریعے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کورس کے 6 مقاصد ہیں۔ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، یعنی 20 گھنٹوں میں ہم جو ہے قرآن کے 50% جو الفاظ جو ہے سیکھ جائیں۔ دوسرا، نماز سمجھ میں آ جائے، یعنی اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ تیسرا یہ کہ نماز مؤثر ہو جائے، یعنی خشوع خضوع اور شوق پیدا ہو۔ اور چوتھا یہ کہ قرآن کے ساتھ تعلق ہو، یعنی زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ آ جائے۔ اور پانچواں یہ کہ نیک اعمال یعنی اعلیٰ اخلاق کی ترغیب حاصل ہو۔ اور آخری یہ کہ عربی بول چال کے 100 جملے ہم سیکھیں۔ الحمدللہ اس میں سے یہ 3-4 تو جو ہیں وہ ہمیں ویسے ہی آتے ہیں، اور جو رہتے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے تعوذ سے شروع کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، دھتکارا ہوا۔ پھر ہم نے ثنا کے بارے میں پڑھا، سبحانکا پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، وابی حمدکا اور تعریف ہے تیرے لیے، وابی حمدکا 4 حصے ہیں اس کے، وابی حمدکا۔ اور اس کے بعد ہے وتبارک کا، اور برکت والا ہے، اسم کا تیرا نام، وتعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی الہ یا معبود غیرک سوائے تیرے۔ پھر سورۃ فاتحہ کو ہم نے دیکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام جو ہے شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے آخرت کے دن یا بدلے کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے جو ہے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹکے، جو آپ سے بدظن ہوئے۔ پھر تعوذ اور سورۃ فاتحہ سے ہم نے 12 جو ہے اچھی عادتیں سیکھی تھیں۔ عادت نمبر 1، اللہ کی پناہ لیجئے۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کیجئے۔ عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے۔ عادت نمبر 4، ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے۔ عادت نمبر 5، علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے۔ عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 7، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دن کا پلان بنائیے۔ عادت نمبر 8، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجئے۔ اور عادت نمبر 9، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجئے۔ عادت نمبر 10، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجئے۔ عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجئے۔ عادت نمبر 12، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے۔ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ یہ تھا، ہدایت کی دعا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا۔ اس کے بعد ہم نے اذان کے الفاظ دیکھے، وہ کچھ یوں تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये 6 बार जो है दोहराए जाते हैं, 4 बार शुरू में, 2 बार आखिर में। और फिर अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ इस बात की कि कोई माबूद नहीं है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अशहदु अन्ना मुहम्मदन, और मैं इस बात की गवाही देता या देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ जो है भलाई की तरफ, फलाह की तरफ, निजात की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह बड़े हैं और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये अजान के अल्फाज थे और उनका तर्जमा था। फिर फजर की अजान में जो है हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज भी कहे जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलात नमाज, खैर बेहतर है, मिनन नौम नींद से, यानी नमाज जो है वो नींद से बेहतर है। 2 बार ये अल्फाज होते हैं। जबकि इकामत के वक्त जो है इजाफी अल्फाज जो कहे जाते हैं वो हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के बाद कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह, कद बेशक, यकीनन, कामत खड़ी होगी, सलात नमाज, यानी बेशक नमाज कायम होगी, खड़ी होगी। ये उनके लिए है जो मस्जिद में मौजूद होते हैं। याद रखें, अजान जो है उन लोगों के लिए जो मस्जिद से बाहर है, उनको बुलाने के लिए दावत है, और जबकि ये जो अकामत है ये उन लोगों के लिए दावत है, उन लोगों को मुतवज्जा करना है जो मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठे हैं या नमाज के लिए जमा हुए हैं। अजान का खुलासा ये था, अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत और ऐलान। उसके बाद हमने वजू के पहले और बाद के अस्कार देखे कि हम वजू से पहले बिस्मिल्लाह नाम से अल्लाह के शुरू करते हैं, और फिर ये कलमा शहादत जो है वजू के बाद पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अन के, ला नहीं, इला कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के, वाहदहू वो अकेला है, ला शरीक ला नहीं है कोई शरीक, लहू उसका, व अशहदु अन्ना, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहू, उसके बंदे हैं, व रसूलहू, और उसके रसूल हैं, व रसूलहू, व रसूलहू, 3 टुकड़े। तो ये जो है शहादत के कलमे के बाद एक मुख्तसर सी दुआ है, और वो ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तवाबीन व जअलनी मिनल मुततहहिरीन। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इजअलनी, बना दे मुझे, मिनत तवाबीन, खूब तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और बना दे मुझे, मिनल मुततहहिरीन, पाक साफ रहने वाला। मतलब 2 ही लफ्ज है तवाबीन, बाकी तो वो रिपीटिशन है, अल्लाहुम्मा इजअलनी वजअलनी। तो लिहाजा ये मुख्तसर सी दुआ है। इसकी अहमियत ये है कि जो वजू के बाद इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देते हैं कि वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल। सुभान। फिर रुकू की तस्बीह हमने देखा, सुभान रब्बियल आजीम, सुभाना पाक है, रब्बी, इसमें 2 चीजें हैं, रब यानी पालने वाला, रबूबियत, और रब्बी में मेरा रब, अपनाहियत, यानी 2 चीजें, अल अजीम, अजमत। तो सुभान रब्बिल अजीम में कितनी है, 4 चीजें हैं, पाक है, रब है, और अपनाहियत है, यानी मेरा रब है, अजीम अजमत वाला। तो ये 4 चीजें इसमें आती हैं। फिर रुकू से उठते हुए हम पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन, उसकी जिसने, हमीदा, हमीदा, वो 2 टुकड़े हैं, हमीदा तारीफ की, हु उसकी, यानी अल्लाह की। और उसके बाद जी कहते हैं, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना, ए हमारे रब, वलका, और तेरे ही लिए, 3 टुकड़े हैं, वा ला का, वा और ला लिए का तेरे, और तेरे ही लिए क्या, अल्हम्दु, हर किस्म की तारीफ। अल्हम्दु क्या है, इसम है, अलिफ लाम से पता चला इसम है, अलिफ लाम से पता चला मारफा है, और इसके आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, वाहिद है, और चूंकि इसके आखिर में गोलता नहीं आ रही, इसलिए ये मुजक्कर है। तो हमें ये साफ पता चल रहा है ये इसम है, और अलिफ लाम की वजह से जो है मारफा है,
اور واو نون یا نون الف تا نہ ہونے کی وجہ سے واحد ہے، اور بولتا نہ ہونے کی وجہ سے یہ مذکر ہے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم ایک اور بھی دعا پڑھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ملء بھر کے، سماوات آسمانوں کے، وملء اور بھر کے الارض زمین کے، وملء اور بھر کے ما جو کچھ بینہما، بینا درمیان میں، ہما ان دونوں کے، کس کے؟ زمین اور آسمان کے درمیان، وملء اور بھر کے ما جو شئتا چاہے تو، شئتا تو چاہے، من شیء کوئی بھی چیز، بعد اس کے بعد۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی ثنا، اتنی تعریف اور حمد کرنا چاہتا ہوں کہ تمام آسمانوں کو بھر کے، تمام زمین کو بھر کے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس سب کو بھی بھر کے، اور اس کے علاوہ جو تو پسند کرے چاہے اور جو مجھے نہیں معلوم ان کے علاوہ کچھ ہے، وہ بھی سب بھر کے جو ہے آپ کا شکر اور آپ کی حمد و تعریف۔ اس کے بعد سجدے کی تسبیح، سجدے میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحانہ پاک ہے ربی، دو چیزیں، رب ربوبیت، ای میرا یعنی اپنائیت، اور الاعلی سب سے بلند۔ تو لہٰذا سجدے کی تسبیح میں کون سی چار چیزیں ہیں؟ پاکیزگی، ربوبیت، اور اپنائیت، اور سب سے اعلیٰ یعنی بلند۔ یہ یاد رکھیں سجدے اور رکوع دونوں کی تسبیحوں میں چار چار چیزیں، تین چیزیں مشترکہ ہے، کیا؟ پاکیزگی، ربوبیت اور اپنائیت، یہ دونوں میں ہے۔ رکوع میں تھا عظیم، سجدے میں کیا ہے؟ اعلیٰ، بس صرف یہ فرق ہے، ورنہ دونوں میں چار چار چیزیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہے تشہد، تشہد میں ہم نے پڑھا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات سبھی قولی باتیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں، السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ، و اور رحمت ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، وبرکاتہ تین ٹکڑے، و برکات اور ہو تین ٹکڑے، و اور برکات یعنی رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کی۔ السلام علینا، السلام سلام ہو، علینا علینا ہم پر، وعلی اور پر، کس پہ؟ عباد اللہ اللہ کے بندوں پر، کون سے بندے؟ الصالحین، یعنی تشہد میں ہم جو ہے کیا ہے، تین چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، کہتے ہیں سبھی قولی باتیں، سبھی بدنی باتیں، سبھی مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی، اور تین چیزیں ہم جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں، کیا؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں اور اس کی سلامتی، اور چوتھی چیز یہ ہے ہم اپنے لیے بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ یہ تشہد کے اندر جو ہے نا تین چیزیں اللہ کے لیے، تین چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دو چیزیں جو ہے اپنے اور نیک بندوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ابھی ہم نے جو ہے اس میں اذان میں بھی دیکھا تھا، یہاں پہ صرف اضافی لفظ ہے عبدہ، تو وہ جو ہے ورسولہ تو اسے دیکھ لیتے ہیں۔ اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کے لا نہیں ہے الہ الا اللہ سوائے اللہ اللہ کے، واشہد اور میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، انا کہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، دو اسے عبد اور ہوں اس کے بندے ہیں، و رسولہ تین ٹکڑے ہیں، وا اور رسول، رسول ہوں اس کی۔ یعنی اس کلمہ شہادت کے اندر جو ہم یہ بات، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ پہلے عبد ہیں پھر رسول ہیں، پہلے بندے ہیں پھر رسول ہیں۔ 40 سال تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ اللہ کے بندے تھے اس وقت تک، نبوت 40 سال کے بعد آئے، پھر آپ رسول کہلائے، تب آپ کو رسالت ملی۔ تو اس لیے دیکھیں اس کی ترتیب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن میں بڑی سوچ سمجھ بہت پرفیکٹ قسم کی رکھی ہے۔
ایک ایک لفظ کا مقام بتاتا ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے، عبدہ و رسول، پہلے اسے عبد کہا کہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، پھر کہا کہ یہ میرا رسول ہے، میں نے بعد میں اس کو رسول، پہلے اس سے اپنا بندہ پیدا کیا، بندہ۔ اب پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم، اے اللہ، یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، اور کسی کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص لفظ ہے۔ اللہم صلی، رحمت بھیج، اللہ پر، کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلا، اور بھیج، آل محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آل کے دو معنی، یعنی اس کے اہل و عیال یعنی گھرانے والے، اور اس کے پیروکار یعنی اس کے پیچھے چلنے والے جو ہم ہیں۔ کما، جیسے، صلیتا، بھیجا تم نے رحمت، کس پہ؟ علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر یعنی ان کے گھرانے پر اور ان کے جو ہے پیچھے چلنے والوں پر۔ انکا، بے شک تو، حمید، تعریف کے قابل ہے، مجید، اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ اس کی دہرائی ہے، اور اے اللہ اس طرح برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے آپ نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم اور ان کی جو ہے اہل عیال پہ، آل پہ، بے شک تو جو ہے تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن پہ تین امتیں جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اپنا نبی اور جو ہے اللہ کا رسول جو ہے نبی مانتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، تینوں بلا تفرقہ ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح دعا کرتے ہیں اللہ سے تعالیٰ سے کہ اللہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے عالم میں تمام حکومتوں میں جو آسمانی کتابوں والے ہیں ان میں عزت دی، اسی طرح ہمارے نبی پاک جو تمام انبیاء کے سربراہ ہیں ان کو بھی اسی طرح نوازیے۔ اس کے بعد نماز کے بعد کی دعا مختصر سے تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، آتی دے نہ ہمیں، فی دنیا، دنیا میں کیا چیز؟ حسنۃ، بھلائی، وفی الآخرۃ، اور دے آخرت میں بھی کیا؟ حسنۃ، بھلائی، وقینا، تین ٹکڑے، وا کی نہ، وا اور کی نے بچا نہ ہمیں، اور ہمیں بچا کس سے؟ عذاب، عذاب سے، کون سا عذاب؟ النار، آگ سے۔ النار جو ہے الف لام کی وجہ سے کیا ہے؟ اسم ہے، الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے، آخر میں گول تا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث سمائی، کیونکہ ہم نے سنا ہے، ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ وہ اسے مؤنث استعمال کرتے، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اور چونکہ مؤنث کی پہچان جمع ہوتی ہے الف تا، اس میں الف تا نہیں ہے، اس لیے کیا ہے؟ واحد ہے۔ الف لام کی وجہ سے اسم، الف لام کی وجہ سے معرفہ، اور سننے کی وجہ سے یہ جو ہے سمائی جو ہے مؤنث، اور الف تا نہ ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ واحد۔ اس کے بعد ایک اور بھی دعا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے جو ہے اظہار کرتے ہوئے بتائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہم، اے اللہ، اعنی، مدد فرما میری، علی ذکرک، تیرا ذکر کرنے پر، و شکرک، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن، اور اچھی عبادت کا، تیری اچھی طرح عبادت ہے۔ اس کے بعد ہم نے 6 صورتیں جو ہے پڑھی تھی۔ سورت فاتح کو اگر شامل کر لیں تو ٹوٹل جو ہے QC1 میں 7 صورتیں۔ تو آئیے ان صورتوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ہے سورت الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا، وہ، اللہ، اللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد،
نہ تو وہ اس سے کسی نے جنا، ولم یولد، نہ ہی اس سے کوئی جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ نہ ہی کسی کا جو ہے ہمسر ہے کوئی اس کا، اور وہ واحد ہے، یعنی کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ یہ توحید کی آیت ہے، اور اس کا جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس سے آدمی جو ہے شرک سے پاک ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کا مطلب ہے اللہ ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، صفات میں یکتا ہے، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، اور جو ہے وہ کوئی اس جیسا جو ہے بن نہیں سکتا۔ اور حقوق میں یہ صرف اللہ کہا کہ اس کو سیدھا کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ اختیارات میں اکیلا ہے کہ حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا ہے۔ تو قل هو اللہ احد سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چار چیزیں ہیں: ذات، صفات، حقوق، اختیارات، جس میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفلق تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق صبح کے رب کی، من شر اور تمام شرور سے، ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیے ہیں، ومن شر اور تمام ان شر سے، غاسق اندھیرے کے، و اذا وقب اور وہ جب چھا جائے، ومن شر اور ان تمام نفوس سے، شرور سے، نفاسات جو پھونکے مارتی ہیں، فی العقد گرہوں میں، ومن شر اور تمام جو ہے شرور سے، حاسد حسد کرنے والے کی، اذا حسد جب وہ حسد، یعنی اس صورت کے اندر جو ہے یہ وہ تمام چیزیں جو نظر نہ آنے والی ہیں، جن کا تعلق تاریکی سے ہے، رات کے اندھیرے سے ہے، ان سے پناہ مانگی۔ اصل میں یہ دو صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو کہتے ہیں معوذتین، اور ان کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے ایک بار، اور فجر اور جو ہے مغرب کے بعد 3 بار انہیں پڑھا کرتے، اور سونے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے پورے جسم پر پھیرتے۔ تو لہٰذا یہ دونوں صورتیں جو ہے ہمیں ان تمام شرور سے، تمام چیزوں سے بچاتی ہیں جو نہ نظر آنے والی ہے۔ اس میں ایک لفظ تھا ماں، ماں کے جو ہے 3 معنی، ایک یہ ہے نہیں، جیسے اس کی مثال ہے معافی، حرف کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے ایز اے طور تو نہیں کے معنی، اور ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں کیا، ما دینوں کا، اور تیسرے اس کے معنی ہوتے ہیں جو، جیسے من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو سے، تو ماں کے یہ 3 آپ کو یاد ہونے چاہیے، نہیں، کیا اور جو۔ پھر ایک اور لفظ ہے من، من کے معنی ہوتا ہے کون، کون، من ربو کا یعنی کون ہے تیرا رب، سمع اللہ لمن حمدہ جو، یعنی اس کے یہ 2 معنی یاد رکھیے گا، کون اور جو۔ اس کے بعد سورۃ الفلق کا خلاصہ، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص اندھیرا، جادو، حسد، یعنی جو نہ نظر آنے والی چیزیں ہیں، ان کے شر سے یہ سورت بچاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا یاتی ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کے، مالک الناس جو بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، من شر اس شر سے، وسواس جو کہ وسوسہ ہے، خناس یا پیچھے ہٹ جانے والا، الذی یوسوس اور اس وسوسے سے، فی صدور الناس جو وہ انسانوں کے دلوں میں، سینوں میں جو ہے وہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس چاہے وہ جن ہے یا انسان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کے اندر جو شکوک ہیں، شبہات ہیں، یا دلوں میں جو وسوسے ہیں، یہ کیا ہے، یا تو شیطان ہوتا ہے یا انسان پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہے نام لے کے کہ آپ جو ہے اللہ تمام انسانوں کے جو ہے رب ہیں، مالک ہیں اور معبود ہیں، ہم آپ سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں ان تمام شرور سے، ان تمام وسوسوں سے،
جو شیطان یا انسان جو ہے انسانوں کے دلوں میں یا سینوں میں پیدا کرتے ہیں۔ مالک، یہ اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ ہیں۔ مالک کے معنی ہوتا ہے بادشاہ، اور ملک کے معنی ہوتا ہے فرشتہ، اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، اور مالک کے معنی ہوتا ہے مالک ہونا، اونر ہونا، اور ملک کے معنی ہے ملکیت۔ تو مالک، ملک اور مالک، یہ تین لفظ ہیں۔ تو سورۃ الناس کا خلاصہ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، بالخصوص وسوسوں کے شر سے بچنا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ العصر پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ بہت ہی اہم جو ہے سورت ہے، اتنی اہم ہے کہ ہمارے ایک امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی آیا ہوتا، صرف یہی ایک سورت آ جاتی تو یہ ہمارے لیے کافی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان، بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان ضرور بالضرور جو ہے خسارے میں ہے۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، کون سے؟ آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور نصیحت کی، وصیت کی حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ یعنی وہ لوگ جو ہے کامیاب ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور ایک دوسرے کو جو ہے حق کی جو ہے وصیت کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی۔ یہ چار چیزیں ہیں، دو خود اپنے لیے، دو جو ہے وہ دوسرے لوگوں یا معاشرے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اور تین نہیں چار شدت دے رہے ہیں، بے شک تمام انسان بلا شبہ یقیناً یقیناً خسارے میں۔ چار دفعہ جو ہے وہ ہے، اردو میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا ہے، وی کانٹ ٹرانسلیٹ ان اینی لینگویج کہ یہ چار دفعہ جو ہے وہ شدت کا جو ہے اظہار لا کے جملہ بنا لیں۔ پھر یہ لا یا لی کے مختلف استعمالات ہم نے دیکھے۔ اگر یہ اسم کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے لیے، جیسے للہ یا لہو، ان دونوں میں یہ لا کے معنی تھے لیے۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے تاکہ، جیسے لیتدبروا، لیتدبروا تاکہ وہ غور کریں، لیتذکروا یعنی تاکہ وہ نصیحت حاصل۔ اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے تحقیق، تاکید کے لیے، جیسے لقد، البتہ تحقیق، یا جو ہے لفی، البتہ اس میں۔ تو لہٰذا یہ تین جو ہے اس کے مختلف استعمالات ہیں، اسم کے ساتھ جس کے معنی ہوتا ہے کے لیے، فعل کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، اور حرف کے ساتھ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں البتہ تحقیق۔ سورۃ العصر کا خلاصہ تھا مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہم نے پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور جو ہے کامیابی یعنی بڑی کامیابی، ورأیت، اور آپ دیکھیں، ناس، لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، گروہ در گروہ، فوج در فوج۔ فسبح، تو آپ کیا کریں، پس تسبیح بیان کریں، کون سی؟ بحمد، اس کی حمد کی، رب کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور اس سے جو ہے مغفرت چاہیں، انہو، بے شک وہ، کان توابا، بہت زیادہ توبہ قبول کرے۔ تو یہ جو ہے ایک مکمل آخری صورتوں میں سے وہ ہے جس میں جو ہے اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، اور آپ جب یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو کامیابی یعنی فتح مکہ کی خوشخبری تھی، جب وہ فتح ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ صرف دو کام کریں، اللہ سے جو ہے وہ اپنے لیے مغفرت مانگیں، اور اس کی تسبیح یعنی حمد بیان کریں، وہ بہت توبہ قبول کرنا۔ اس کے بعد آخری صورت ہم نے یہ سورۃ الکافرون پڑھی تھی۔ یہ دیکھیں ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، 4 تو کل ہیں، سورۃ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، اور سورۃ الکافرون، 4 یہ ہو گئی، اور 2 جو ہے سورۃ العصر اور جو ہے وہ سورۃ النصر، 6 یہ ہیں، اور 7ویں جو ہے سورۃ فاتحہ۔ یہ ٹوٹل 7 صورتیں جو آپ کے کرسی بنے۔
آئیے اسے بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا القافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. قل کہہ دیجئے یا ایھا الکافر، اے کافر. یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہے کافروں کو پکار کے کہا اے کافروں. اس سے پہلے کہیں بھی یہ لفظ کافروں کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ ہمیشہ یہ کہا کہ یا قوم، یا ناس، یا ایھا الناس. لیکن یہ واحد جگہ جہاں اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے اور انہیں کافروں کو للکار کر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دو کیا، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرتے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم، اور نہ ہی تم، عابدون، عبادت کرنے والے، ما عبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا. تو لہٰذا اس میں جو ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. اس کو بھی جو ہے کفر سے جو ہے وہ نجات کا جو ہے وہ خلاصہ کہتے ہیں اس صورت سے، کہ اس سے جو ہے شرک سے جو ہے آدمی بری ہو جاتا ہے. آپ نے کہا جو سوتے ہوئے اس کو پڑھ کے سوئے گا تو گویا وہ جو ہے شرک سے جو ہے وہ نجات پائے. اپنی زندگی میں فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار تھا. تو سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں. پھر مقصد قرآن کیا ہے، یعنی نزول قرآن کیا ہے، اللہ نے کس مقصد کے لیے کہا؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا الیک، آپ کی طرف، مبارک، برکت والی ہے، لیدبروا، تاکہ آپ اس میں تدبر کریں، اس کی آیتوں میں، وَلِيَتَذَكَّرُوا، اور آپ اسے ذکر کریں، اسے یاد کریں، اولو الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. یعنی یہ اس کا مقصد تھا. کیا؟ تدبر اس کی آیتوں پر، یعنی عربی آیات پر قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان بھی ہے، اور پھر اس تدبر پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں ہمیں حاصل ہو جائیں. قرآن سے تعلق جو ہے 4 طرح سے ہوتا ہے: راز، شخصی، طے شدہ، متعلق. کون سے 4 ہیں؟ راز، شخصی، طے شدہ، متعلق. آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. راز کے معنی ہوتا ہے ڈائریکٹ، یعنی ہر آیت ہر انسان کے لیے، ہر وقت کے لیے. شخصی، پرسنل، ہر شخص کے لیے. طے شدہ، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی ہے کس کو کس آیت سے کیا ہدایت ملنی ہے، یا کس کو جو ہے کس آیت سے جو ہے وہ ہدایت سے دور ہونا ہے. متعلق یعنی اس کے ساتھ ہر وقت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی صورت پڑھی تھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، آسان کیا ہم نے، القرآن، قرآن کو، لذکر، ذکر کرنے کے لیے. ذکر سے مراد ہے یاد کرنا یا اس کو پڑھنا. پھر ہم نے 2 حدیثیں پڑھی تھی، ان میں سے ایک تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. خیرکم، تم میں سے بہترین ہے، من، وہ جو، تعلم، سیکھے، کیا؟ قرآن، قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اسے. وعلمہ 3 ٹکڑے، وعلم اور ہو، یعنی جو سکھائے اس کو. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. پھر یہ ایک دعا بھی ہم نے پڑھی تھی، قرآن سے ہے یہ دعا، ربی زدنی علما. ربی، اے میرے رب، زدنی، زد بڑھا، نی مجھے، علما، علم، یا اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. علما جو ہے یہ دیکھیں 2 زبر بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. الف لام اس کے ساتھ نہیں آیا تو یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس کے ساتھ واو نون یا نون الف تا نہیں ہے تو یہ واحد ہے. گول تا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مذکر.
اس کے بعد ایک یہ آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے، یعنی اللہ وہ ہے جس نے علم انسان کو سکھایا قلم سے۔ اور ایک دوسری آیت ہم نے یہ دیکھی تھی، ایکم احسن عملا، ایکم تم میں سے کون، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں، یعنی تم میں سے کون بہتر ہے عمل میں۔ تو مسابقت کا جذبہ جو ہے کیا ہے، نیت کر لی، دعا کر لی، ساری فیکلٹیز خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے اور اللہ کے سامنے جو ہے مسابقت کا جذبہ ظاہر کیے۔ تو یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا، تو آئیے اب جو ہے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔